بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حال ہی میں بھارت میں ایک کتاب کلکی اوتار محمد صاحب کے نام سے شائع ہوئی، جس نے پوری دنیا کے تیسرے بڑے مذہب یعنی ہندوؤں کو ہلا کر رکھ دیا، کیونکہ اس کتاب میں یہ دعویٰ کیا گیا ہے کہ ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں جس کلکی اوتار کا ذکر کیا گیا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ مسلمانوں کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں۔ یعنی صدیوں سے ہندو جس رہنما کا انتظار کر رہے ہیں وہ آنے والا نہیں ہے، بلکہ وہ اپنی ظاہری زندگی جی کر دنیا سے جا چکے ہیں۔ ہندو یقین رکھتے ہیں کہ برائیوں کے خاتمے کے لیے 10 اوتاروں یعنی پیغمبروں کو دنیا میں آنا تھا۔ بعض کے نزدیک یہ تعداد زیادہ ہے۔ پچھلے 3 یگ یعنی ادوار میں ان میں سے ایک کے سوا سب آ چکے ہیں۔ موجودہ دور کل یگ ہے، جس میں کلکی اوتار کو آخری اوتار کی حیثیت سے آنا ہے۔ ہندو عقیدے کے مطابق یہ دور کئی ہزار سال پہلے شروع ہو چکا ہے اور ابھی بہت مدت تک باقی رہے گا۔ ہندو اب تک کلکی اوتار یا آخری نبی کے منتظر ہیں، جس کی خبر ان کی مقدس کتابوں میں دی گئی ہے۔ بھگوت پران میں کہا گیا ہے کہ کالی یگ کا ایک بڑا حصہ گزر جانے کے بعد لوگوں کی فطرت گدھوں جیسی ہو جائے گی۔ وہ اپنے آپ کو مادی زندگی کا بوجھ ڈھونے تک محدود کر لیں گے۔ ایسے وقت میں سچائی کی حفاظت کے لیے بھگوان اوتار بھیجے گا۔ واضح رہے کہ پیغمبر اور اوتار ہم معنی الفاظ ہیں۔ اگر یہ کتاب کسی مسلمان بھائی نے لکھی ہوتی تو میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ وہ مصنف اب تک جیل کی ہوا کھا رہا ہوتا، یا پھر انتہا پسند ہندو اس مصنف کو اس کے سارے خاندان کو جان سے مار دیتے اور گھر بار کو جلا دیتے۔ لیکن خوش قسمتی سے اس کتاب کا مصنف پنڈت وید پرکاش ہے۔ وہ ہندو فرقے سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ سنسکرت زبان میں مہارت رکھنے والے الہ آباد یونیورسٹی سے وابستہ ہیں۔ وہ اس یونیورسٹی کے مشہور و معروف محقق اسکالر ہیں۔ پنڈت وید پرکاش نے اپنی کتاب کلکی اوتار کے بارے میں اپنی اس تحقیق کو بھارت دیش کے تقریباً 8 نامی گرامی پنڈتوں کے سامنے رکھا۔ ان پنڈتوں نے اس کتاب کا مطالعہ اور تحقیق کرنے کے بعد یہ مان لیا کہ کتاب میں پیش کردہ حوالات جات مضبوط اور سچے ہیں۔ برہمن پنڈت وید پرکاش نے اپنی اس تحقیق کا نام کلکی اوتار رکھا ہے، جس کا مطلب ہے پوری کائنات کا رہنما۔ ہندو مذہبی کتابوں میں ایک عظیم لیڈر کا ذکر پڑھنے کو ملتا ہے جو کلکی اوتار کے نام سے مشہور ہوگا۔ پنڈت وید پرکاش نے بڑی گہری سوچ و بچار اور تحقیق کے بعد یہ لکھا کہ اس کلکی اوتار سے مراد اللہ کے آخری نبی آقائے دو جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جن کو اللہ پاک نے مکہ کی سرزمین میں پیدا کیا۔ چنانچہ کلکی اوتار کتاب کے مصنف کا یہ کہنا ہے کہ اب ہندوؤں کو کسی کلکی اوتار کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہندوؤں کو اسلام قبول کر لینا چاہیے۔ ہندوؤں کو سنت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی بسر کرنی چاہیے، جو کہ کافی عرصہ پہلے اس دنیا فانی سے پردہ فرما چکے ہیں۔ اس حوالے سے پنڈت وید پرکاش نے ہندوؤں کی مقدس کتاب یعنی وید سے مدرجہ ذیل حوالہ جات اور وضاحت کے ساتھ تحریر کیے ہیں۔ نمبر 1، ہندوؤں کی مذہبی کتاب وید میں لکھا ہے کہ کلکی اوتار بھگوان کا سب سے آخری اوتار ہوگا، جو ساری کائنات کو راستہ دکھانے میں مددگار ثابت ہوگا۔ ان سب کلمات کو بیان کرنے کے بعد اس کلکی اوتار کتاب کے مصنف تحریر کرتے ہیں کہ اس پیشن گوئی کا اطلاق صرف اور صرف حضرت محمد کی ذات پر ہوتا ہے۔ نمبر 2، ہندوؤں کی مذہبی کتاب وید جس میں ویدوں کا ذکر ہے، ان کی پیش گوئی کے مطابق کلکی اوتار کی پیدائش ایک جزیرے پر ہوگی۔ وید کی پیشن گوئی کے مطابق یہ علاقہ جزیرۃ العرب ہی ہے۔ نمبر 3، ہندوؤں کی مذہبی کتاب میں لکھا ہے کہ کلکی اوتار کے والد کا نام وشنو بھگت اور والدہ کا نام سوماب ہوگا۔ سنسکرت زبان میں وشنو کے معنی ہے اللہ اور بھگت کے معنی غلام اور بندے کے ہیں، اس لیے عربی زبان میں وشنو بھگت کے معنی اللہ کا بندہ یعنی کہ عبداللہ ہی بنتا ہے، جبکہ سنسکرت زبان میں سوباب کے معنی امن کے ہیں، جس کا عربی میں مطلب آمنہ ہی بنتا ہے۔ رسول کریم کے والد کا نام عبداللہ اور والدہ کا نام آمنہ بی بی ہی ہے۔ نمبر 4، وید کتاب میں بیان کیا گیا ہے کہ کلکی اوتار زیتون اور کھجور بہت زیادہ استعمال کرے گا۔ وہ سچا اور ایماندار اور دوسروں پر رحم کرنے والا ہوگا۔ اس کتاب کے مصنف نے تحقیق کی ہے کہ یہ دونوں پھل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند فرمائے
فرمایا کرتے تھے، جبکہ آپ سچے اور پکے ایماندار تھے۔ آپ سے زیادہ سچا نہ کبھی آپ سے پہلے آیا اور نہ ہی بعد میں آ سکتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگ صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے۔ نمبر 5، ہندوؤں کی مذہبی کتاب وید کے مطابق کلکی اوتار کا تعلق ایک اچھے اور معزز خاندان سے ہوگا۔ اس بات میں سچائی نظر آتی ہے کہ حضور اکرم قریش کے معزز قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، جس کی عزت پورا عرب اور شام و عراق بھی کرتا تھا۔ نمبر 6، کلکی اوتار کے مصنف نے لکھا ہے کہ ہماری کتاب میں بیان کیا گیا ہے کہ بھگوان کلکی اوتار کو اپنے ایک خصوصی بندے کے ذریعے سے ایک غار میں پڑھائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں جن کے بارے میں یہ بات بھی درست ثابت ہوتی ہے کہ رسول اللہ مکہ کی وہ عظیم اور واحد شخصیت تھے جن کو خدا نے فرشتے کے ذریعے غار ہیرا میں تعلیم دی۔ نمبر 7، ہندوؤں کے بنیادی عقیدے میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ بھگوان کلکی اوتار کو ایک تیز رفتار گھوڑا عطا فرمائے گا جس پر وہ سوار ہو کر مکمل آسمانوں کی سیر کرے گا۔ مصنف نے یہ بھی مطالعہ کر لیا کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد کو براق پر معراج کی سیر کروائی۔ مصنف کی یہ بھی تحقیق درست ثابت ہو گئی۔ نمبر 8، وید میں یہ لکھا ہے کہ ہم پورے یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ بھگوان کلکی اوتار کا مددگار ثابت ہوگا اور اس کو بے شمار قوت اور معجزات عطا کرے گا۔ ہم کو اس بات کے بارے میں علم ہی ہے کہ اللہ پاک نے حضرت محمد کی جنگ بدر میں کس طرح سے فرشتوں سے مدد کی۔ مشرکین کا مقابلہ کرنے کے لیے بے شمار فرشتے زمین پر بھیجے گئے۔ نمبر 9، ہندوؤں کی ساری دینی کتابوں میں یہ پیشن گوئیاں موجود ہیں کہ کلکی اوتار گھڑ سوار، تیر انداز اور تلوار زنی میں مہارت رکھتا ہوگا۔ اس کتاب کے مصنف پنڈت وید پرکاش نے اس پہلو کو بڑے غور طلب بیان کیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ گھوڑوں، تلواروں اور نیزوں کا زمانہ بہت ہی پرانا ہو چکا ہے، وہ زمانہ پہلے ہی گزر چکا ہے۔ اب تو جدید ٹیکنالوجی آ گئی ہے، اب تو جنگ کے لیے ٹینک، توپ اور میزائل جیسے ہتھیاروں کو استعمال میں لایا جاتا ہے۔ اس لیے مصنف لکھتا ہے کہ ہم کس طرح اس جدید دور میں میزائلوں، ہتھیاروں، توپوں، ٹینکوں کے دور میں تلواروں اور نیزوں اور برچھیوں سے جنگ کرنے والے کلکی اوتار کا انتظار کر رہے ہیں۔ اس لیے حقیقت یہی ہے کہ ہندوؤں کی مقدس کتابوں میں کلکی اوتار کے واضح اشارے ملتے ہیں، وہ سب اشارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ہی ثابت ہوتے ہیں، جو ان تمام حربی فنون میں کامل مہارت رکھتے تھے۔ اس ٹینک، توپ اور میزائل کے دور میں گھڑ سوار، تلوار زنی اور تیر انداز کلکی اوتار کا انتظار کرنا نری حماقت ہے۔ محمد عربی ہی وہ ہستی ہیں جن کے بارے میں قدیم مذاہب کے ماننے والوں کو خود ان کی مذہبی کتابوں سے کھلی خوشخبریاں اور پوری انسانیت کے مسلمان لیڈر کی حیثیت سے تسلیم کرنے کی ہدایت دی جا چکی ہے، جس کی بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت ان کے لیے ہرگز اجنبی نہیں، بشرط یہ کہ وہ اپنی مذہبی کتابوں کی ان گواہیوں سے پوری طرح واقف ہوں، اور ظاہر ہے کہ یہ ذمہ داری پوری امت مسلمہ کی ہے کہ جیسے قرآن کے مطابق اٹھایا ہی اس لیے گیا ہے کہ وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو اس حقیقت سے باخبر کرے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہی ہستی ہیں قائد عالم انسانی کی حیثیت سے، جن کی آمد کی خبر ان سے پہلے آنے والے تمام انبیاء دیتے رہے ہیں، اور بڑے پیمانے پر رد و بدل کے باوجود یہ پیشن گوئیاں آج بھی ان کی کتابوں میں موجود ہیں۔ لہٰذا پوری انسانیت کی فلاح و کامیابی نبی آخر الزمان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے پیغام کو مان لینے میں ہی ہے۔